بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہ کا جو حرم روضہ ہے، تاریخ میں ملتا ہے کہ بہت سارے علماء ہمارے ایسے تھے، یا جو بہت سارے تو غلط کام ہے، کچھ علماء کے بارے میں ملتا ہے کہ جب علمی مسائل، علمی مشکلات بہت زیادہ آ جاتی تھی اور علمی مسائل کو حل نہیں کر پاتے تھے تو یہاں پر آ کر بیٹھ جاتے تھے. اعتکاف، شرعی اعتکاف نہیں، اعتکاف لغوی. یعنی کیا مطلب؟ یعنی بیٹھ جاتے تھے حرم میں آ کر صرف حوائج ضروریہ کے لیے، وضو کے لیے، کھانے پینے کے لیے، جو واجب کام ہے اس کے لیے حرم سے باہر نکلتے تھے، ورنہ پورے وقت حرم میں بیٹھے رہتے تھے، ذکر الہی، تسبیح، تقدیس، تحلیل، عبادتوں میں، اور بی بی معصومہ سے توسل اور ان کو وسیلہ قرار دینا، جس کے بعد ان کی علمی مشکلات حل ہوتی تھی. واقعہ ایک ملتا ہے ہمیں کہ آپ نے نام سنا ہوگا ایک آیت اللہ العظمہ بروجردی کا. ان کی مرجعیت سے پہلے 3 مراجع کے پاس حوزہ علمی قم کی مرجعیت تھی. ایک آیت اللہ صدر الدین صدر، ایک آیت اللہ سید محمد تقی خنساری، اور تیسرے آیت اللہ سید محمد حجت کوہ قمرئی. یہ تینوں بڑے پائے کے عالم، اپنے زمانے کے مرجع تقلید، اور ہر ایک کے بارے میں اگر گفتگو کی جائے تو میرے خیال سے کئی گھنٹے درکار ہیں کہ کیا تقویٰ تھا، کیا زہد تھا، کیا عبادت تھی. آیت اللہ صدر الدین صدر کے بارے میں یہی کافی ہے کہ صدر خاندان کے چشم و چراغ ہیں، کہ جن کے گھرانے میں ہر دور میں مرجعیت رہی ہے اور بہت بلند اور پائے کا خاندان ہے صدر خاندان مذہب تشیع میں. اسی طرح سے آغا حجت کوہ قمرئی اور آیت اللہ سید محمد تقی خنساری. سید محمد تقی خنساری وہ ہے کہ جب دوسری جنگ عظیم کے زمانے میں بارش نہیں ہو رہی تھی، ایران میں قحط آ چکا تھا، تو لوگوں نے درخواست کی کہ آپ آئیے، چلیے نماز استسقاء پڑھیے. نماز استسقاء پڑھی آیت اللہ سید محمد تقی خنساری نے. لوگ بھی آئے جب میں غفیر. تو جب جا رہے تھے تو برطانوی فوجیں وہاں موجود تھی قم میں اس وقت. بعض لوگوں نے دیکھ کر مذاق اڑایا کہ اگر بارش اس طرح سے آ سکتی ہوتی تو آ جاتی، یہ کیا جا رہے ہو تم لوگ کرنے کے لیے، مذاق اڑایا. لیکن بہرحال گئے. ابھی گھر تک نہیں پہنچے تھے کہ بارش، بادل آئے اور زبردست بارش ہوئی، جس کے بعد بڑے بڑے انگریز افسر آئے تھے آیت اللہ سید محمد تقی خنساری کی خدمت میں، اور آ کر کہا تھا کہ آپ دعا کیجئے کہ ہم ہٹلر کے مقابلے میں، جرمنی کے مقابلے میں ہمیں فتح ہو جائے. یعنی تھوڑی دیر پہلے جو کہہ رہے تھے لوگ کہ صاحب آپ کہاں جا رہے ہیں، مذاق اڑا رہے تھے، بارش ایسے نہیں آتی. اقلیمی اور آپ کو جو انوائرمنٹ ہے، جو ویدر ہے، جو کلائمیٹیکل کنڈیشن ہے، اس کے مطابق اگر ایسے ہو رہا ہوتا تو ہر جگہ بارش آ جاتی. اب جب انہوں نے یہ واقعہ دیکھا تو پھر اس کے بعد وہ آئے اور کہا کہ ہمارے لیے آپ دعا کیجئے کہ ہمیں فتح نصیب ہو جائے. لیکن بہرحال دعا نہیں کی انہوں نے. یہ 3 مراجع تھے. آیت اللہ سید صدر الدین صدر کا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ بیٹھے تھے گھر میں صبح کی نماز کے بعد، آئے تعقیبات وغیرہ سے فارغ ہوئے. آپ کو پتا ہے کہ حوزہ علمیہ چلانے کے لیے بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں. طلباء کی کتابیں، مدارس کے اخراجات، اور یہ جو حوزہ علمیہ ہے ہمارے قم و نجف کے، یہ حکومت سے کبھی کوئی مدد نہیں لیتے. مرجعیت کا جو انسٹیٹیوشن ہے ہمارا اور ادارہ جو مرجعیت کا ہے، جتنی بھی بہترین حکومتیں ہوں، ہمارے علماء مراجع ہمیشہ حوزہ علمیہ کو حکومت سے الگ رکھ کر چلتے ہیں. یہ ان کی خصوصیت ہے. اور یہ اپنے آپ کو فنا کر لیتے ہیں، اپنی جان کو برباد کر لیتے ہیں، تباہ کر لیتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن حکومت کی طرف کبھی نہیں جھکتے. یہ ان کی خصوصیت ہے. ٹکراؤ بھی نہیں کرتے خواہ مخواہی کا کہ صاحب ایک خواہ مخواہی کی چپقلش، تنازع، ہلڑ بازی، لیکن یہ ایک اسی طرح سے لے کر چلتے ہیں حوزہ علمیہ کو کہ ہر طالب علم جب نکلے تو اس کے اوپر سوائے مرجع کا اور سوائے حضرت ولی اثر کے دسترخوان کا کسی اور کا احسان نہ ہو. اور اس میں جو تاریخ ہے، بعض باتیں، بہت سارے واقعات ہیں، کس طرح سے بتایا جائے، کیا کیا جائے، اور یہی خاصیت حوزہ علمیہ کی رہی ہے. ہندوستان کے جو حوزہ تھا لکھنؤ کا، اس کے واقعات ہیں، نجف کے، قم کے. بہرحال مشکلات تھی بڑی. آیت اللہ صدر الدین صدر نے نماز کے بعد بیٹھے، تعقیبات پڑھی اور روزے میں گئے یا گھر پر ہی. اب یہ واقعے میں نہیں لکھا. ایک دفعہ جناب معصومہ سلام اللہ علیہ کے روزے کا رخ کیا، کہا کہ بی بی یا فاطمہ معصومہ، ہم لوگ بیٹھے ہیں کسی دنیا کی وجہ سے نہیں بیٹھے، آپ کے جد کے دین کی خدمت کی وجہ سے بیٹھے ہیں. آپ حال جانتی ہیں جو میرا ہو چکا ہے. پیسے نہیں ہے کہ جو مدارس کو چلایا جائے، کتابیں، اخراجات، ٹیچرز کے اخراجات. ایک چھوٹی سی بات ہے کہ مدارس کا پانی کا بل، بجلی کا بل، گرمیوں سردیوں کے موسم میں کوئلے، لکڑیاں جلانا. ایک عجیب جو قم کی کلائمیٹیکل کنڈیشن ہے، بڑی سیویئر ہے. گرمیوں میں 45، 46 اور سردیوں -20، -18. ایسی جگہ میں مدارس کو چلانا اور اس کو اس طرح سے بنانا، ایک عجیب اخراجات. کیا کیا جائے؟ اب دیکھیں ایمان دیکھیے آپ جناب صدر الدین صدر کا آیت اللہ العظمہ واقعی عظیم الشان علماء میں سے.
اور ان کی کتاب بڑی مشہور کتاب ہے کہ جو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سید صدر الدین صدر نے لکھی ہے، جس میں علماء اسلام کے ذریعے احادیث کو جمع کر کے امام زمانہ کے وجود پر گفتگو کی گئی ہے. تو حضرت معصومہ سے مخاطب ہوئے کہا کہ بی بی اگر آپ کی مرضی نہیں ہے یہاں پر کہ ہم بیٹھیں تو آپ اشارہ کیجئے، آپ کے دادا کے پاس چلے جائیں، ختم کریں یہاں سے اٹھا کر اپنی دکان کو. اشارہ کیجئے آپ کے دادا کے پاس چلیں اگر آپ نہیں چلا سکتی ہیں تو، یعنی آپ کی مرضی نہیں ہے، اگر آپ پسند نہیں فرمانی ہمارے وجود کو تو حکم دیجئے وہیں چلے جائیں نجف میں، اور اگر نہیں تو پھر کوئی حل فرمائیے. اور اس کے بعد تعقیبات میں مشغول ہو گئے. یہ گفتگو کی. خادم نے آ کر کہا کہ حضور ایک آدمی آپ سے ملنا چاہتا ہے. صبح کے وقت 4:30-5 بجے برج تقدیس سے کون ملنا ہے؟ کہا حلیہ کیسا ہے؟ کہا کہ حلیہ بڑا عجیب سا کوٹ ٹائی کے اندر ہے، بریف کیس ہاتھ میں اور ایک ہیٹ لگائے ہوئے گوروں والی فرنگیوں والی. آیت اللہ صدر الدین صدر سمجھے کہ رضا خان کا زمانہ ہے، کسی کو بھیجا ہے کہ مجھے قتل کر دے. اس نے کہا بھیجو، اس زندگی سے بہتر یہ ہے کہ موت آ جائے، اس کو بھیجو تاکہ مجھے مار کے چلا جائے. وہ شخص آیا، ہاتھ ملایا، ہاتھ چوما. انہوں نے کہا نہیں، کچھ حالات دوسرے لگتے. کہا فرمائیے. کہا حضور اصل میں یہاں سے جا رہا تھا قم سے، قم کے پاس ہماری بس خراب ہو گئی. مجھے یاد آیا کہ مجھ پر خمس کی اتنی رقم واجب الادا تھی. میں نے بریف کیس کھول کے دیکھا تو اتنے پیسے میرے پاس بریف کیس میں موجود تھے کہ جتنی خمس کی رقم مجھ پر واجب الادا ہے. میں نے کہا نہ جانے کب موت کا فرشتہ آ جائے. قم کے پاس ہیں، قم کے باہر سے گزر رہے ہیں، بس خراب ہو چکی ہے. میں نے وہاں پہ تانگا لیا، ٹیکسی لی، کیا کیا، آپ کے پاس آیا ہوں. یہ بریف کیس آپ کے پاس، یہ خمس کی میرے اس سال کی رقم ہے. آیت اللہ صدر الدین صدر نے جب اس رقم کو گنا تو جتنے پیسوں کی ضرورت تھی وہ پہنچ گئے تھے. یعنی آپ دیکھیے کہ جناب معصومہ قم نے اپنے ایک سچے اور خالص نوکر کی گفتگو کو تھوڑی دیر میں اس کا جواب دے دیا. ایک درود بھیجیے معصومہ قم کی بارگاہ. تو یہ جو کہا جاتا ہے باب الحوائج، یہ بیٹی باب الحوائج ہے. باپ کی تو بہت آگے کی بات ہے کہ باپ حضرت رضا بھائی کس مقام پر ہے اور امام محمد تقی علیہ السلام کس مقام پر ہے اور حضرت امام موسیٰ کاظم.